بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن سے آپ کو جو ہے وہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا جب نئی ویڈیو ریلیز ہوگی۔ تو کوئی بھی طاقت، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو، بادشاہ ہو، ملک کا صدر ہو، یا چیف آف آرمی اسٹاف ہو، یا کوئی بھی پوسٹ ہو، وہ طاقت اپنی جگہ، لیکن ان تمام طاقتوں سے ایک بڑی طاقت ہوتی ہے اور وہ ہے عوامی طاقت۔ عوامی طاقت جو ہے اس سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہوتی، کیونکہ سائز، نمبرز آلویز میٹرز۔ اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ایک بہت بڑی خبر ہے۔ یہ بڑی خبر آگے بن کیوں رہی ہے، مثال بننے والی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں دا ماسکو ٹائمز کو، جس میں وہ بتا رہا ہے کہ اسٹیٹ آف ایمرجنسی لگ چکی ہے قزاقستان کے اندر۔ اس کے علاوہ الجزیرہ کو دیکھ لیجئے، انہوں نے کہا ہے کہ جی حکومت گر چکی ہے۔ حکومت گر صرف نہیں چکی بلکہ غائب ہو چکی ہے، حکومت فرار ہو چکی ہے، یہ بھی آپ کے علم میں آ چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو میئر کا آفس ہے اس کو بھی آگ لگا دی گئی ہے۔ اکثر جو سرکاری عمارتیں ہیں ان کو آگ لگا دی گئی ہے، پولیس کی گاڑیوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، تھانوں کو آگ لگا دی گئی ہے۔ جو فوج ہے وہ آ گئی تھی، فوج کو بھی بہت بری مار پڑی ہے۔ اس کے علاوہ جو وہاں پر انٹرنیٹ ہے اس کو بند کیا جا رہا ہے۔ ایمرجنسی تو ہے مگر عوام کی حکومت ہے اس ٹائم۔ قزاقستان جو ہے ایک بہت ہی خوبصورت ملک، اگر ملک کی بات کریں گے تو بھی خوبصورت، دنیا کا 9واں بڑا ملک، لیکن آبادی اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، تقریباً 19 ملین سے بھی زیادہ نہیں ہے لوگ۔ اور جو اس ٹائم صورتحال ہے، انٹرنیٹ کو بند کیا جا رہا ہے، تو ابھی خبریں بہت کم آئیں گی۔ ہم کوشش کریں گے آپ کو خبر نکال کے دیں گے، مگر وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو میں نے کہا کہ حالات کیا ہیں۔ اب حالات جو ہیں وہ میں رپورٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور آپ دیکھ لیجئے کہ ہوتا کیا ہے۔ دیکھیں، بعض اوقات جو ہے نا آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ملک میں خاموشی ہے، یہ میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ میں پوری دنیا کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن اس کے بعد ایک دم سے جو ہے نا وہ ایک لمٹس ہوتی ہے، عوام کی ایک لمٹس ہوتی ہے، آپ سے کہاں تک لے آئے ہو، ٹھیک ہے نا۔ وہ آدھا جسم ان کا چلا گیا اندر، وہ گردن تک آ گئے ہیں، لیکن جیسے ہی پانی جو ہے وہ ان کی ناک سے اوپر ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہاں بھی صورتحال وہی ہوئی ہے، اور اکثر ملکوں میں وہ چیز چل رہی ہے۔ کوئی ملک میں جو حکمران ہے وہ خود کر رہے ہیں، ان سے غلطی ہو رہی ہے، کہیں پر IMF کروا رہا ہے وہ غلطی ان سے کہ مہنگا کرو مہنگا کرو مہنگا کرو۔ تو بہرحال یہاں پر کیا ہوا ہے، یہاں پر جو ہے معاملہ ہوا ہے LPG سے، یعنی کہ یہ وہ ملک ہے کہ جہاں پر آپ غور کیجئے گا کہ یہ لوگ مظاہرے احتجاج کرتے ہی نہیں ہیں، پرامن لوگ ہیں اور مالا مال ہیں آئل سے، یہ کوئی غریب ملک بھی نہیں ہے، آبادی بھی اتنی نہیں ہے کہ عام بولے کہ آبادی بہت ہو گئی ہے۔ یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ LPG کی قیمتوں کے اوپر جو ہے مظاہرے شروع ہوئے، اور مظاہرے جو ہے وہ اتنے بڑھ گئے کہ میں نے کہا کہ حالات جو ہے وہ اتنے خراب ہوئے کہ نائب وزیر اعظم نے نئی کابینہ تشکیل دے دی ہے، اور وزیر اعظم جو ہے مطلب پوری کابینہ فرار ہو گئی ہے، کوئی بھی اب وہاں پر ہے نہیں۔ اور یہ جو حکومت ہے یہ کس کی تھی، کیا تھا، یہ بھی کوئی کمزور انسان نہیں تھا۔ اس نے سب سے پہلے کام کیا، اس نے کوئی اپوزیشن بننے ہی نہیں دی۔ یہ رشیا کے دور کا جو ہے نا یہ اس نے قبضہ کر لیا تھا، اور قبضہ بھی ایسا کہ کیا بادشاہ قبضہ کرے گا ملک پہ، جو اس نے کیا تھا، اس کی پارٹی نے کیا تھا، کسی کو سامنے کھڑے ہونے نہیں دیا۔ یہاں پر میں آپ کے سامنے رپورٹ رکھ دیتا ہوں، اور یہ نور سلطان اتنا اسٹرانگ ہو گیا تھا کہ دارالحکومت کا نام بھی اس نے اپنے نام کے اوپر رکھ دیا تھا۔ تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جو کہتا ہے نا کہ میں ہمیشہ کے لیے ہوں، جو خدا بن جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ دارالحکومت میرے نام پہ رکھو نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیا یہ الیکشن ہارے گا، کیا الیکشن ہوگا؟ 100% ووٹ پڑتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو قزاقستان کے علاقوں میں کیا ہو رہا ہے جی اس ٹائم؟ سرکاری عمارتوں میں توڑ پھوڑ جاری ہے، اور میئر کے دفتر کو آگ لگا دی گئی ہے، اور اس وقت جو ہے انٹرنیٹ سروس معطل ہے، اور صدر نے کہا ہے کہ میں مظاہرین سے نپٹوں گا۔ نپٹے گا کون، یہ سوال بھی تو آگے نا۔ اب یہ نپٹوں گا تو کہہ رہا ہے، خطاب تو اس نے کر لیا ہے، مگر نپٹے گا کون؟ کیونکہ پولیس کی تو شام بتائی ہوئی ہے، وہ تو کہتے ہیں پولیس کو تو پہلے مارو، ان کی ساری گاڑیاں واڑیاں سب برابر کر دی ہیں، اس ٹائم تو وہ نظر نہیں آ رہے۔ اور جو فوج ہے اس کو فرار ہوتے ہوئے آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے، ٹی وی پہ کل سے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ رات سے کہ کیا چل رہا ہے۔ LPG کی قیمت جو ہے نا اس کی ایک حد تھی کہ بھئی اس حد سے یہ اوپر نہیں جائے گی۔ LPG وہاں پر استعمال ہوتی ہے گاڑیوں کے لیے ایز اے فیول، ٹھیک ہے نا، وہاں پر ایک سسٹم ہے کہ وہ ایز اے فیول استعمال کرتے ہیں، اور اس کی لمیٹیشن ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہاں پر LPG کا اگر آپ ریٹ بڑھاؤ گے تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن میں پڑے گا۔ جب ٹرانسپورٹیشن میں پڑے گا تو تمام چیزیں جو ہیں نا قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ کیا ہوتا ہے پاکستان میں، کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، پیٹرول مہنگا ہو گیا جی، یعنی کہ آپ
च्युइंगम उठाएं या आप कोई भी चीज उठाएं, दूध को हाथ लगाएं, कुछ भी लगाएं, तो वो आपको क्या बोलता है, पेट्रोल महंगा हो गया है, इसलिए ये आप, तो वहां पर क्या है, वहां पर जो एलपीजी है उसको आप मान लीजिए कि हमारी तरह पेट्रोल महंगा हो गया है, वहां पर कीमत डबल हो गई। अब कीमत डबल का मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर दूध 150 रुपए किलो लीटर मिलना चाहिए था, तो बिकॉज ऑफ दिस अब वो 300 का हो जाएगा, तो लोगों के पास जो जराए आमदन है वो तो वही रहेंगे। तो सूरत हाल ये हुई कि वहां पर जैसे ही उन्होंने रेट डबल कर, पहले कंट्रोल था, उन्होंने कंट्रोल खत्म किया, उन्होंने कहा मैक्सिमम लिमिट खत्म कर दो, जैसे लिमिट खत्म की चंद ही दिनों में वो एलपीजी डबल हो गई। जब डबल हो गई तो सर्दियां अलग, लोग एलपीजी को मल्टीपल यूज करते हैं, घरों को गर्म करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, सो जो कुछ भी उनके मामलात हैं, एक जिंदगी होती है, एक लाइफ होती है जो उनकी लाइफ है। इस तरीके से वहां पर जो है सूरत हाल बिगड़ते 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 इस टाइम जो रोड अगर आप देखेंगे तो रोडों के ऊपर सिवाय लोगों के, हालांकि अभी सदर ने कहा भी है कि मैं कीमतें वापस अपनी जगह पे ले आऊंगा, लेकिन आवाम सिर्फ एलपीजी पे थोड़ी खड़ी है। आवाम ने हिसाब मांग लिया 30 साल पुराना, कहते हैं अब तक बताओ क्या क्या किए, कहां पैसे गए, कितने गए, क्या हुआ, तमाम चीजें हिसाब मांग लिया है। अब जो 30 साल से जो हुकूमत बैठी हुई थी वो तो फरार हो चुकी है, ठीक है ना, वहां तो कोई है ही नहीं, ऑपोजिशन आपके पास मौजूद नहीं थी, जब कोई ये ना तो उनका बैकअप उनके पास था और मेन चीज चली गई है। तो इस टाइम जो है ये जो खबरें आप पढ़ रहे हैं ना, आउट ऑफ कंट्रोल, लफ्ज बड़ा खतरनाक है, आउट ऑफ कंट्रोल। और अगर आउट ऑफ कंट्रोल रहता है तो क्या होगा, अब कोई बाहर से आके संभालेगा, कोई टेक ओवर करेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो रूस है उसका रद्दमल भी आ गया है, वो कहते हैं हम बहुत गौर से मॉनिटर कर रहे हैं और हम यहां पर ये चीज नहीं होने देंगे। तो फिर अगर अपोजिशन है नहीं उनके पास और हुकूमत भाग चुकी है और फौज और पुलिस के हाथ में ये चीज है नहीं, तो फिर क्या इसको रूस संभालेगा, क्योंकि रूस अगर संभालता है तो फिर क्या वो यूएसएसआर के अंदर लेगा इसको, जिस तरह का उस पर इल्जाम भी आ रहा है। तो क्या कोई मतलब, ये मैं कहना ही नहीं चाहता हूं कि ये उसके अंदर किसी की शरारत है, क्योंकि इस टाइम महंगाई खुद एक शरारत होती है, तो ये किसी के ऊपर डाल नहीं रहा हूं मैं, शरारत यही है कि यहां पर सूरत हाल आपके सामने है कि महंगाई जो है वो सबसे बड़ी शरारत है, और महंगाई जिन मुल्कों में हो रही है वहां पर भी ये टैग जो है ना आउट ऑफ कंट्रोल का अगर लग गया तो अवाम जो है वो फिर उसके सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता, ये तो तय है। अगली वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।